السلام علیکم، میرا نام ہے طیبہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آڈیو ویژول بکس۔ ناممکن سے ممکن کا سفر کتاب کا نام، مصنف ہیں ڈاکٹر عبدالعزیز چودھری صاحب۔ کامیابی کی ایک اور داستان، نام ڈاکٹر سلمیٰ مقبول۔ پاکستان میں نابینا افراد کے لیے انقلاب لانے والی عظیم ماں۔ پاکستان میں خصوصی افراد کی تعلیم کے حوالے سے ایک بڑا نام ڈاکٹر سلمیٰ مقبول کا ہے۔ ڈاکٹر سلمیٰ مقبول ان نابینا افراد میں سے تھیں جو پیدائشی طور پر نابینا نہیں ہوتے۔ وہ شروع میں نارمل بچوں کی طرح تعلیمی مدارج طے کرتی رہیں اور MBBS کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے فوج میں ملازمت کر لی۔ کچھ عرصہ بعد ان کی نظر تیزی سے گرنا شروع ہو گئی۔ ڈاکٹروں کے مطابق وہ ریٹینائٹس پگمنٹوسا نامی بیماری میں مبتلا تھیں اور دنیا بھر میں کہیں اس بیماری کا علاج ممکن نہیں تھا۔ لہٰذا اندھیروں سے بھرپور ایک زندگی ان کے آگے پہاڑ کی طرح کھڑی تھی۔ انہوں نے اس معذوری کے باوجود زندگی کو بھرپور طریقے سے جینے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کسی پر بوجھ بننے کے بجائے دوسروں کا بوجھ اٹھانے والی بننے کا فیصلہ کیا۔ اس لیے سب سے پہلے انہوں نے اپنے آپ کو خود مختار بنایا۔ وہ اپنے سارے کام خود کرنے لگی، اپنے کپڑے استری کرنا، اپنا کمرہ درست کرنا، بستر ٹھیک کرنا، چائے بنانا، وہ بغیر کسی مدد کے سارے کام سر انجام دینے لگ گئیں۔ تو انہوں نے مزید آگے بڑھ کر اپنی زندگی کو خصوصی افراد کے لیے وقف کرنے کا فیصلہ کیا اور اس مشن کے لیے انہوں نے غریب آبادیوں کا انتخاب کیا۔ انہوں نے درخشاں کے نام سے اپنا ادارہ قائم کیا اور خصوصی افراد کی تعلیم کا ایک کامیاب منصوبہ شروع کیا جس میں تعلیم کے ساتھ تربیت بھی شامل تھی۔ وہ یہاں تک ہی نہیں رکیں بلکہ انہوں نے مزید 4 پروجیکٹ پر ایک ساتھ کام شروع کر دیا، جس میں ریسرچ سینٹر، نابینا کے لیے تعلیم مہیا کرنے والا ریکارڈنگ انسٹیٹیوٹ اور نابینا افراد کی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے تعلیم تک رسائی بھی شامل ہو گئے۔ ڈاکٹر سلمیٰ مقبول صاحبہ کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ کہا کرتی تھیں کہ دنیا بھر کی تمام نابینا لڑکیاں میری بیٹیاں ہیں۔ ان کی کوششوں سے نابینا افراد PIA میں 50% رعایت کے ساتھ اور ریلوے میں فری سفر کرتے ہیں۔ ڈاکٹر سلمیٰ مقبول صاحبہ پاکستان فاؤنڈیشن فائٹنگ بلائنڈنس کی چیئرپرسن تھیں اور خصوصی افراد سے متعلقہ بے شمار آرگنائزیشنز کی ممبرز بھی تھیں۔ انہوں نے خصوصی افراد کے لیے اپنی آواز، جذبے اور خدمت کو فقط پاکستان تک ہی محدود نہیں رکھا بلکہ وہ ان کے لیے پوری دنیا میں سفر کرتی رہیں۔ انہوں نے واشنگٹن DC میں انٹرنیشنل ٹریننگ فورم میں شرکت کی، پاکستان میں نابینا خواتین کے لیے پہلا لیڈرشپ ٹریننگ سیمینار منعقد کروایا۔ انہوں نے کوریا، برازیل، بھارت، جرمنی اور ملائیشیا میں نابینا خواتین کے بارے میں ہونے والی کانفرنسوں میں شرکت کی۔ وہ انٹرنیشنل فیڈریشن آف بلائنڈنس میگزین کے وومن سیکشن کی ایڈیٹر تھیں۔ ماضی میں انہوں نے بیجنگ میں منعقدہ وومن ورلڈ کانفرنس، نیو یارک، تھائی لینڈ اور جرمنی میں بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کی اور معذور خواتین کی نمائندگی کی۔ ڈائریکٹوریٹ جنرل آف اسپیشل ایجوکیشن کے ساتھ ذاتی حیثیت میں وابستہ رہیں۔ معذور افراد کے حوالے سے یہ پالیسی بنانے میں قدم بقدم ڈائریکٹوریٹ کی مدد کرتی رہیں، رہنمائی کرتی رہیں۔ خصوصی افراد میں میڈیا کے حوالے سے شعور کی آگاہی بیدار کرنے میں میڈیا کمپنی میں بھی شامل رہیں۔ ڈاکٹر سلمیٰ مقبول صاحبہ نے بے شمار اعزازات حاصل کیے۔ 1992 میں اقوام متحدہ کے ورلڈ پروگرام کے جانب سے خصوصی اعزاز سے نوازا گیا۔ 1992 میں ہی معذور افراد کے لیے ایشیا میں خدمات انجام دینے کے لیے خصوصی ٹرافی دی گئی۔ 2001 میں تمغہ امتیاز حاصل کیا۔ 2003 میں آل انڈیا کنفیڈریشن آف دی بلائنڈ کی جانب سے اعزازات سے نوازا گیا۔ 2005 میں نوبل انعام کے لیے نامزد ہوئی۔ 2006 میں فاطمہ جناح گولڈ میڈل حاصل کیا۔ آپ جتنا ان کی خدمات اور کامیابیوں کو دیکھتے جائیں گے، آپ کو احساس ہوگا کہ معذوری کے باوجود وہ اس ملک کا کتنا بڑا اثاثہ تھیں۔ اب ڈاکٹر سلمیٰ مقبول ہمارے درمیان تو نہیں بلکہ من و مٹی تلے چلی گئی ہیں، مگر ان کی خدمات کو ہم سب سلام پیش کرتے ہیں اور آئندہ آنے والی نسلوں کو ہدایت کرتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسا کام کر جاؤ جو حیات جاویداں بن جائے اور تمہارا نام لوگوں کے دلوں میں جاگزیں کرتا رہے۔ عظیم ہیں ایسے لوگ جو اپنی مشکلیں لوگوں کو دکھا کر
ہمدردیاں سمٹنا گوارا نہیں کرتے، بلکہ اپنا آپ بھلا کر عمل کے میدان میں ایسے اترتے ہیں کہ زمانہ ان کی مثالیں دیتا ہے۔ وطن کی یہ عظیم بیٹی اپنے حصے کا بیج بو گئی ہیں۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ نئے بیج بونے ہیں یا پھر آبیاری کرنی ہے۔ ہم سب اس مٹی کی خوشبو کے قرض دار ہیں، لہٰذا ہمیں ہمدردیاں سمیٹنی نہیں بلکہ بانٹنی ہیں، اور اس کام کے لیے ہمیں ہرگز کل کا انتظار نہیں کرنا ہے۔ کامیاب کہانی بننے کے لیے بہت سی ناکامیوں کا مسکرا کر سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سننے کا شکریہ۔ کتاب کے باقی صفحات اگلی نشست میں۔ شکریہ۔